الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کے لیے میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف بحسن و خوبی آگے بڑھ رہا ہے اور بڑے اچھے خطاب آپ نے سماعت کیے۔ آپ کے درمیان مفتی کمال الدین صاحب اشرفی تشریف لائے، پھر اس کے بعد ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب حضرت مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لائے، اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے میں چاہتا ہوں اسے آپ اس پیغام پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ دیکھیے علماء تشریف لاتے ہیں آپ کے درمیان، ان کے آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو وقت اور حالات کے مطابق ضرورت ہے، جس پر ہمیں عمل سختی سے کرنا ہے اور جسے ہم ایک تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ باتیں آپ سے وہ کہتے ہیں۔ سننے کا طریقہ بدل دیں، آپ سنتے ہو ادھر سے ادھر سے نکال دیتے ہو، یہ انداز بدلو۔ مومن کے سننے کا انداز الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔ مومن جب سنتا ہے نا تو مٹی کے کان سے نہیں، وہ یہاں سے آواز آتی ہے اور یہاں رکھ لیتا ہے، وہ دل کے کان سے سنتا ہے۔ تو ہمارے علماء پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو رکھتے ہیں، تو آپ کو بھی پوری ذمہ داری سے اس پسند کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ادھر سے سن کر ادھر نکالنے کی نہیں۔
ورنہ اس طرح کی بزم سجانے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اگر صرف سننا ہی آپ کا ارادہ ہے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو جب بھی اس طرح کی محفل سجے تو اپنے گھر سے آپ نکلو تو نیت بہتر ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے آپ کی؟ کہ آج ہماری اس جماعت کے ذمہ دار علماء اور مشائخ تشریف لا رہے ہیں، اور آج وہ ہمیں جو کچھ بھی دیں گے ہم ان سے لیں گے۔ تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ لینے کی۔ ہم ان سے لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں ذمہ دار علماء و مشائخ سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، جو اسٹیج پر رونق افروز ہوتے ہیں ان سے یہ کہتا ہوں، جب آپ اپنے گھروں سے نکلیں اسٹیج کی طرف تو اس نیت کے ساتھ آئیں کہ آج میری قوم، میری ملت کے افراد میرے سامنے ہیں، میں آج انہیں کچھ دینے جا رہا ہوں۔ آپ لینے آئیں، وہ دینے آئیں، تو دیکھو کتنا بہترین سودا ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت کے لیے بھی بہترین کا باعث بنے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ ہم سنجیدگی اختیار کریں؟ اور کیا ہونے کا انتظار ہے؟ ورسٹ سے ورسٹ پوزیشن آج ہمارے سامنے ہے، اور اپنا محاسبہ آپ کریں، اپنے سماج کا، اپنی کمیونٹی کا، اور پھر دوسری کمیونٹیز کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اگر میں کہوں تو موازنہ اگر کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو کیا اب بھی سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے؟ کیا ہم اسی پہچان کے ساتھ زندہ رہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر مسلمانوں کے محلے کو پہچاننا ہے تو جس محلے میں گندگی زیادہ نظر آ جائے تو سمجھ لینا وہ مسلمانوں کا محلہ ہے؟ کیا ہم اس پہچان کے ساتھ پوری زندگی گزار دیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس محلے میں ننگے بچے سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آ جائیں تو سمجھ لینا وہ مسلمانوں کا محلہ ہے؟ کہ جو پہچان ہماری بتائی جا رہی ہے، کیا ہم مطمئن ہیں اس پہچان سے؟ اگر نہیں ہیں تو نظر آنا چاہیے نا، خالی زبان سے کہنے سے تو نہیں ہوگا۔ مظلومیت کا رونا رونا بند کرو۔ نہ جانے کیوں تمہیں دلچسپی ہو گئی ہے اس بات کی کہ ہر وقت مظلومیت کا رونا روتے ہو کہ ہمارے ساتھ تعصب ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ اس کو بند کرو، تم مظلوم ہو ہی نہیں سکتے۔ ارے مظلوم تو وہ ہو اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بھائی۔ کیا تم لاوارث سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ ارے ذرا سی محبت سے نگاہ اٹھاؤ، ہر گنبد والا تمہارا وارث ہے، تو تم لاوارث کیسے ہو سکتے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ سنجیدگی اختیار کریں؟ بڑی مشکل سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے اس طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، خرچ ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں سے نکلے ہیں، جو آرگنائزر ہیں انہوں نے بہت دنوں سے یہ محنت کیا ہوگا، ایک دن کی محنت کا یہ ثمرہ نہیں ہے، مہینوں انہوں نے محنت کیا ہے تب یہ پنڈال سجایا ہے آپ کے لیے، کہ جماعت کے ذمہ دار آئیں گے اور آپ کو آپ کے فائدے کی باتیں بتائیں گے۔ اور آپ کیا ہے، آپ تو صرف یہ سوچ کے آتے ہیں سننا ہے، دیکھیں ڈائیلاگ کس کا اچھا ہے، ڈائیلاگ کی ڈیلیوری کس کی اچھی ہے، کون مائک پھاڑ کے تقریر کرتا ہے، کون تل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جلسہ گاہ سے باہر نکلے کسی نے پوچھا جلسہ کیسا تھا، کہیں بہت اچھا تھا، کہیں کس کی تقریر، کہیں فلاں مولانا بہت بڑھیا بولے،
لیکن کیسے بولے؟ ایک دم تیتر کی طرح بولے، تھا 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 تھا۔ ارے بولے کیا کہ بس یہی نہ پوچھو، بولے بہت اچھا۔ تو آپ بول چال دینے کا آئے ہو یا علاج ڈیلیوری؟ یعنی اپنے آپ نے علماء کو کیا ایکٹر مان لیا ہے؟ کیا وہ آپ کے لیے انٹرٹینر ہیں؟ وہ منورنجن کرنے والے ہیں؟ جیسی نیت ہوگا رزلٹ ویسے ہی آئے گا دوست۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہزاروں حدیث سے سرکار امام بخاری نے انتخاب کیا، لاکھوں میں سے چھانٹ کر ہزاروں کیا، اور ان ہزاروں میں جب پہلی حدیث چننے کی باری آئی تو یوں ہی نہیں چنا ہے، پوری زندگی کا بہتر زندگی کا انحصار ہے اس پر کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا چنی گئی؟ انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلی حدیث ہے۔ کچھ تو مطلب ہے اس کا، اتھارٹی ہے امام بخاری، اور بخاری شریف وہ کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے مستند مانی جاتی ہے، اور اس سب سے مستند کتاب کی پہلی حدیث جو کریکشن ہے حدیث کا، اس کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ تو آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ نے تو اپنے علماء کو اور مشائخ کو انٹرٹینر مان لیا، ایکٹر۔ تو پھر جب ایکٹر مان لیا ہے تو وہی 3 گھنٹے کے انٹرٹینر ہو گئے، 4 گھنٹے کے انٹرٹینر ہو گئے۔ جتنی دیر جلسہ چلا اتنی دیر آپ نے انٹرٹین کیا، اس کے بعد گھر گئے، بات ختم، رات گئی بات گئی۔ شاید کچھ ایسا ہوتا رہا جو آج بدلاؤ نظر نہیں آ رہا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تبدیلی لاؤ، تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو، آپ معمولی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آپ کو لگتا ہے انفیریٹی کمپلیکس ہو گیا ہے آپ کو، آپ احساس کمتری کا شکار کیسے ہو گئے؟ ارے آپ کے لیے آپ کا رب کہہ رہا ہے تم خیر امت ہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں رہی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے کہ تم ایسے امتی ہو جس کے لیے رب کہہ رہا ہے کہ تم تمام امتیوں میں خیر امت ہو۔ تمہارا وجود اس دنیا کے لیے خیر کا ہے، تمہاری تعریف یہ ہے۔ اور کیوں ہے یہ تعریف تمہاری؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہاری جو پہچان بتائی ہے وہ کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، پہلی تعریف ہے۔ یعنی خیر امت کون ہے؟ جو سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے۔ آج جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، جو آپ کو شکست دینا چاہتے ہیں، جو آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو احساس ضرور ہے اس کا، آپ رونا بھی روتے ہو، آج ہمارے ساتھ تعصب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ سب بول تو رہے ہو، لیکن ایک نوجوان بچہ ہے وہ پڑھنے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے کیا کروں گا پڑھ کر، سلیکٹ تو ہوں گا نہیں، نوکری تو ملے گی نہیں، تو پھر کیا کروں گا پڑھ کر۔ یعنی جنگ سے پہلے ہی ہار، شکست تسلیم کر لینا، یہ بہانہ ہے، یہ سچائی نہیں، یہ سچائی نہیں، بہانہ ہے۔ میں ان تمام نوجوان بچوں سے کہتا ہوں اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ تعصب ہوگا تو 8 گھنٹے اگر جنرل لوگ پڑھ رہے ہیں اور سلیکٹ ہو رہے ہیں تو تم 10 گھنٹے پڑھ لو،
8 घंटे पढ़ोगे, रिजल्ट क्या आएगा? उनके बराबर खड़े हो जाओगे। और 2 घंटे वो जो तासुब तुम्हारे साथ किया जाएगा, उसके लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, ताकि तासुब करने के बावजूद भी तुम्हें ना रोक पाए। कर लो ना। यहाँ भी कोई तुम्हें रोक रहा है? कोई तुम्हारे घर में आके तुम्हें रोक रहा है? क्या तुम्हारे शहर का डीएम, तुम्हारे शहर का एसपी तुम्हें आके रोक देगा कि तुम 10 घंटा नहीं पढ़ सकते? तुमने तो मैदाने महाज पर आने से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर दी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे कि जो घुटनों के बल चले। तुमने तो अपना हाल उस छोटे से बच्चे से भी बुरा बना लिया। तुम ही थे, तुम्हें क्या हो गया? एक वक्त तुम ही थे जब मां की गोद से उतरकर जमीन पर घुटनों के बल रेंगना शुरू किया तो कितनी बार खड़े हुए, कितनी बार गिरे। वो तुम ही तो थे। खड़े हुए, चंद कदम चले, फिर गिर गए, फिर चंद कदम चले, फिर गिर गए। अगर बैठ गए होते तो आज तुम चलते हुए नजर नहीं आते। उस वक्त तो खौफजदा नहीं हुए थे जब तुम्हारे पास शऊर की कमी थी पर हिम्मत मौजूद थी। शऊर की कमी जरूर थी पर हिम्मत थी। गिरे, खड़े हुए, गिरे और खड़े हुए तो आज तुम चलने फिरने के काबिल हुए। और जब शऊर की नेमत से रब ने तुम्हें माला माल कर दिया तो डर के बैठ गए। अपनी जिंदगी की फाइट करना तुमने छोड़ दिया। वजह है उसकी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और ये बात सच है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो आदमी कंफ्यूजन की स्थिति में होता है। और कंफ्यूजन यानी शुकूक और शुबहात के साथ जब जिंदगी गुजारता है इंसान तो कामयाब नहीं हो सकता। वो चंद कदम आगे बढ़ेगा और चंद कदम पीछे आ जाएगा। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई उसे रोक भी नहीं सकता। अब अपनी जिंदगी में खुद से इंसाफ नहीं कर पा रहे हो, वजह है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। मस्जिद के अंदर हो तो मुसलमान नजर आते हो, मस्जिद के बाहर निकले क्या फिर भी मुसलमान नजर आते हो? ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम्हारा दीन सिर्फ मस्जिद की बाउंड्री तक है? क्या मस्जिद की बाउंड्री के बाहर दीन मौजूद नहीं? दीन इस्लाम ने तो मुकम्मल निज़ाम हयात दिया है। हमारा दीन कुल है, दुनिया और आखिरत इसके आज़ा है। दोस्त, अगर सिर्फ दुनिया को पकड़ लिया, आखिरत को छोड़ दिया, वह अपना एक हाथ तुमने काट दिया। और अगर अपने आप को सिर्फ मस्जिद में बंद कर लिया और दुनियावी जिम्मेदारियां जो तुम्हें तुम्हारे रब ने और उसके हबीब ने तुम्हें दी हैं उसे तुमने छोड़ लिया तो गोया तुमने अपना एक हाथ काट दिया। तो आज़ा है ये अलग नहीं है हमारे दीन से। इसीलिए मैंने सवाल किया कि मस्जिद में तो दीन नजर आया कि वहां तुम अपने रब की तस्बीह पढ़ रहे हो, नबी पे दुरूद भेज रहे हो, अपने रब की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हो सजदे करके। लेकिन जब मस्जिद से बाहर निकले तो वहां भी दीन है। तुम्हारी दुकान पर दीन है, तुम्हारे ऑफिस में दीन है, तुम्हारे मोहल्ले में दीन है, अजदवाजी जिंदगी के अंदर दीन है। रिश्तेदारों के दरमियान जब तुम खड़े हो तो दीन मौजूद है। कभी इसके बारे में भी सोचा यहां है या नहीं मौजूद? बरादरान मिल्लत इस्लामिया,
ہمارے نبی نے تو فرمایا ہے وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہ ہو۔ کبھی وہاں تلاش کیا کہ دین ہے یا نہیں ہے؟ یہ محاسبہ تو آپ کو کرنا ہے۔ نعرے تو تم لگاتے ہو، چونکہ عادت پڑ چکی ہے نعرہ لگانے کی، اور بہت سے نعرے تو ایسے لگاتے ہو جس کا مطلب بھی نہیں پتا ہے، پر لگائے پڑے ہو۔ دوست، جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا آگے بڑھو گے کیسے؟ ارے منزل کا پتہ نہ ہو، منزل ملے گی کیسے؟ نعرے تو لگا دیے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تو لگا دیا۔ سوال یہ ہے کہ پکڑا بھی ہے؟ بھئی چھوڑنے کی بات تو بعد میں کرنا، پہلے یہ ثابت کرو پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا ہے۔ چلتا ہے، چلتا ہے، چلا رہے ہیں، برسوں گزر گئے اسی انداز میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اور ایک چیز تو بھرپور ہے، نعرے۔ کچھ تو مارکیٹ میں آ گئے، کچھ اسٹاک میں پڑے ہیں، آنے کے لیے بےتاب ہیں باہر۔ یہی تو ہے۔ ایک نوجوان کی ذمہ داری کیا ہے جانتے ہو؟ تمہارا دین تو مکمل ہے، جس کے لیے تمہارے رب نے فرما دیا ان الدین عند الاسلام۔ اب کہیں اور کہاں مشکوک ہو، کہاں کنفیوز ہو؟ یہ مکمل ہے جو تمہارے پاس ہے، جس کو مکمل کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہہ کر کہہ دیا مکمل ہے، کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں۔ تو جب ڈائریکشن بالکل کلیئر کٹ ہے تو کنفیوژن کیسا؟ کنفیوژن صرف اس لیے ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو تم سیکھ لیتے ہو۔ اگر کسی سے کہا جائے کیا کوئی پیدا ہوتے ہی دکان چلانا جانتا ہے؟ کوئی پیدا ہوتے ہی انجینئر بن جاتا ہے؟ کوئی پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ نہیں نا۔ آئی ایس آئی پی ایس کوئی پیدا ہوتے ہی بن جاتا ہے؟ نہیں۔ اسی دنیا میں آ کے سیکھا نا۔ کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال لگاتار محنت کرتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی آئی ایس بنتا ہے، آئی پی ایس بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے۔ اس بننے والے سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی اتنے سال 12 گھنٹے 14 گھنٹے تم نے محنت کیا، کرسی پر بیٹھے رہے، شادی بیاہ ہر طرح کا انٹرٹینمنٹ تم نے چھوڑ دیا، دوستی یاری نہیں اختیار کی، کتابوں سے دوستی کیا، پڑھتے رہے، اور آج تمہیں اللہ نے کامیابی دی، تم آئی ایس بن گئے، آئی پی ایس بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، آخر اتنی محنت کیوں کی؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ آخر رات و دن کیوں پڑھتے رہے؟ کہ اگر پڑھتا نہیں تو ڈاکٹر نہیں بنتا، تو ڈاکٹر بن گئے تو کیا ہو گیا؟ کہ اب میں اپنی ضرورتوں کو بحسن خوبی پوری کر سکتا ہوں۔ آئی ایس بن گیا ہوں، اب میں اپنی ضرورتوں کو بحسن خوبی پوری کر سکتا ہوں۔ میں آئی پی ایس بن گیا ہوں، میں اپنی ضرورتوں کو بحسن خوبی پوری کر سکتا ہوں۔ میں نے جو اتنی محنت کیا، اتنے سال لگائے، کیونکہ یہ میری ضرورت تھی اور اپنی ضرورتوں کو اچھے طرح سے پورا کر سکوں، اس لیے میں نے اتنی محنت کی۔ میں انکار نہیں کرتا اس محنت سے، بالکل کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ہر بچے سے اتنی محنت کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، آئی ایس بنو، آئی پی ایس بنو۔ آج تمہارے سامنے جو مقرر بن کر کھڑا ہے، میں نے بھی آئی ایس کی تیاری کی تھی، لیکن بزرگوں کو یہی منظور تھا کہ میں یہ کام کروں، آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو خطاب کروں، تو وہاں سے ہٹا کر ادھر لایا گیا۔
ورنہ ممکن ہے کہ شاید میں آج IAS ہوتا. میں یوں ہی کوئی قیاس پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے اس دسترخوان پر بیٹھ کر اس کا مزہ لیا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، میری ضرورت اور میری ضرورت بحسن و خوبی پوری ہو، اس کے لیے 14 گھنٹہ محنت، اور وہ بھی کنٹینیوٹی میں. ہمیں حکم دیا ہے کہ مزدور کو مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. تو ذرا سوچو وہ رب ہمیں مزدوری نہیں دے گا؟ تو جب میں ایک نیک نیتی سے میں نے کسی کام کو اختیار کیا اور لگ گیا تو ضرور کامیاب ہو گیا. لیکن دوست ایک ہی جواب آتا ہے، میری ضرورت، اچھے انداز میں، یعنی یہ میری ضرورت ہے اس لیے میں نے پورا کیا، اس کو محنت کیا. تو برادران ملت اسلامیہ، کیا دین آپ کی ضرورت نہیں؟ بولیں، کیا دین ضرورت نہیں ہے؟ یہی جہاں آپ کنفیوز ہو. دنیا کو اور آخرت کو دونوں کو الگ الگ کر دیا، آخرت کے ساتھ دین کو جوڑ دیا اور دنیا سے دین کو ہٹا دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا دین دونوں کو بہتر کرنے کی بات کہتا ہے. اسی لیے تو ہمارے رب نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. سب سے پہلے کیا ہے جو دعا رب نے ہمیں سکھائی؟ کیا ہے؟ اس دنیا کو، اے رب اس دنیا کو میرے لیے حسن بنا دے، اچھا بنا دے. اور جس کی دنیا اچھی بن گئی دوست، اسی کی آخرت اچھے ہونے کی امید بھی کی جا سکتی ہے. اب بات یہ ہے کہ دنیا کی اچھائی اور برائی کیا ہے. اس دنیا کے ساتھ اچھائی اور برائی دونوں جڑی ہوئی ہے، اور دونوں کو ہمارے نبی نے بتا دیا ہے ہمیں. ہم نے کتنا جانا ہے، یہی تو ضرورت ہے. اگر ہم نے دین کو اپنی ضرورت بنا لیا ہوتا تو ہمیں ضرور پتا ہوتا کہ اس دنیا کے ساتھ اچھائی کیا چیز جڑی ہوئی ہے اور برائی کس چیز سے. IAS بننا، IPS بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، تعلیم یافتہ ہونا، دوست یہ تو دین ہے. سب سے پہلی وہی جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے بھائی، اقرا. تو تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ عین دین ہے دوست، پر کنفیوژن ہے. آپ نے الگ الگ کر دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا. وجود آپ کا ہے، ایک ہاتھ کاٹ دیا. اب یہاں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں. آپ دنیا کو ان لوگوں کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہو جن سے ہم الگ ہیں. ہم مومن ہیں، کلمہ گو ہیں. جو کلمہ گو نہیں ہیں ان سے ہم الگ ہیں. ان کی نگاہ سے، ان کے انداز میں جب دنیا کو دیکھو گے تو رزلٹ بدل جائے گا. دنیا وہ نہیں ہے جو غیر مومن جس انداز میں دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں ہے. دنیا کو اس انداز میں دیکھو جس انداز میں ہمارے نبی نے دکھایا ہے، اس انداز میں دیکھو. صرف مسجد ہی میں دین کو تلاش مت کرو، صرف نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ میں ہی دین کو تلاش مت کرو، وہاں بھی دین ہے. مسجد میں بھی بس اختصار کے ساتھ تاکہ آپ سمجھتے جائیں اسی لیے بتا دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف یہی دین مت تلاش کرو یعنی مسجد میں. مسجد کے باہر بھی دین تلاش کرو، وہاں ہے کہ نہیں آپ کے پاس. یہ امپورٹنٹ جگہ ہے، یہ بھی اس سے آپ الگ نہیں ہو سکتے. دیکھو حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں
ایک کیس پیش ہوا تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ بھائی کوئی گواہ ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہاں میں گواہ ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، پوچھا کہ اس گواہ کی کوئی تصدیق کر سکتا ہے کہ یہ گواہ صحیح ہے؟ جب اس کیس پہ گواہ بن کر ایک صحابی کھڑے ہوئے تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ان کی کوئی تصدیق کرے گا کہ جو گواہی دے رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے؟ تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ آدمی نیک ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے ان کو دیکھا ہے، کبھی بھی کوئی بھی فرض چھوٹا نہیں ان سے، ہمیشہ ان کو میں نے مسجد میں پایا، ہمیشہ میں نے مسجد میں پایا۔ گواہی دے دی انہوں نے، اس لیے اس گواہ کے تعلق سے میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ نیک ہے، مومن ہے۔ ان کے مومن ہونے میں، نیک ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن جو تعلیم دے رہے ہیں فاروق اعظم اس پر غور کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا کبھی تمہیں ان کا پڑوسی بننے کا موقع ملا ہے؟ اگلا سوال کیا، جو تصدیق کر رہے ہیں انہی سے ہی فاروق اعظم پوچھتے کیا تمہیں کبھی ان کا پڑوسی بننے کا اتفاق ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کیا کبھی ان کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا؟ کہا نہیں۔ کیا کبھی معاملات داری کا اتفاق ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا ابھی ایک طرفہ دین دیکھا ہے تم نے، مکمل نہیں، ابھی ایک طرفہ دیکھا ہے۔ مسجد کا دین تو دیکھ لیا، جو مسجد کے باہر دین ہے کیا وہ بھی وہاں موجود ہے یہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، آج ہماری قوم اور ہماری ملت کی جو کمزوری بنی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلت کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ آج ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہماری ہمسایہ قوم، ذرا دیکھو اسی میں فرق، ہم بھی کلمہ گو ہیں، وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو غریب نواز نے پڑھا، وہی پانچوں وقت کی نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں جو غریب نواز نے پڑھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی فرق ہے؟ نماز کا بظاہر وہی پانچوں وقت کی نماز، ٹھیک، وہی کلمہ، ان کے بھی ہمسایہ ہیں ہمارے بھی ہمسایہ ہیں، لیکن آج ہماری ہمسایہ قوم غریب نواز کے ہاں جا رہی ہے تو اہتمام کر کے، اہتمام کیا ہے کہ وہ روز مرہ کی زندگی کے طرح سے نہیں جا رہا ہے، جو اس کی زندگی ہے صبح اٹھا چل پڑا۔ جب غریب نواز کے ہاں جانا ہوا ہماری ہمسایہ قوم کو تو اس نے نہایا، اپنے جسم کو صاف کیا، صاف کپڑے پہنے، اور پھر جب غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اسی انداز میں جیسے تم حاضر ہوتے ہو، طریقہ کار بھی وہی اختیار کر رہا ہے۔ تمہارے سر پر ٹوپی ہے تو وہ بھی رومال باندھ کے جا رہا ہے، تم بھی ہاتھ باندھ کے جا رہے ہو تو وہ بھی ہاتھ باندھے جا رہا ہے، اور تم جتنے یقین سے جا رہے ہو کہ اللہ کے ولی کا دربار ہے، یہاں پہ ہم جو کچھ بھی مانگیں گے رب تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کے صدقے مجھے عطا کرے گا، وہ بھی اسی یقین کے ساتھ جا رہا ہے کہ ہم غریب نواز کے پاس آئے ہیں، ان کے پاس اتنی شکتی ہے کہ میں جو ان سے مانگوں گا یہ مجھے دیں گے۔ اسے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ میں غریب نواز سے مانگوں گا تو یہ مجھے نہیں دیں گے۔ اگر شک ہوتا تو وہاں تک جاتا ہی نہ، شک ہوتا تو اتنا اہتمام نہ کرتا، شک ہوتا تو سلی گڑی سے نکل کر اجمیر نہیں جاتا۔ شک نہیں ہے نا، کنفیوز نہیں ہے، وہ یقین ہے اسے کہ میں ایک مسلمان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور مسلمان سے جب کچھ طلب کرو تو وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ مسلمان وہ ہے جس سے کچھ مانگو تو وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا،
غریب نواز کے تعلق سے تو یہ یقین ہے اسے، تمہارے تعلق سے نہیں۔ تم اس کے پڑوسی ہو، تمہارے اوپر اعتماد نہیں۔ وہ تمہارے خلاف سازشیں کر سکتا ہے پر غریب نواز کے خلاف ایک جملہ نہیں سن سکتا۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی بات تو سوچ سکتا ہے لیکن غریب نواز کے آستانے کو کوئی نقصان پہنچ جائے وہ اسے برداشت کرے۔ آخر یہ فرق کیوں؟ ان کا اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی محبت کیوں ان سے، اور تم سے اتنی نفرت اور تم سے اتنی دوری کیوں؟ کبھی سوچا؟ اسے آپ نے تعصب کا نام دے کر پلہ جھاڑ لیا، چونکہ آپ کو عادت ہے اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کی، اور جو قوم اپنے آپ کو کلین چٹ دے دے وہ ڈسٹ بن میں پھینکنے کے قابل ہو جاتی، کوئی بھی ذات ہو یا پوری قوم۔ اسی لیے ہمیں بزرگوں نے سکھایا محاسبہ، خانقاہی نظام میں محاسبہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تزکیہ نفس، محاسبہ، ہر عمل کے اوپر غور و فکر کرو، کیا میں نے صحیح کیا یا غلط؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو کٹگھرے میں کھڑا کرو کہ جو کام میں نے کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط۔ تلاش کرو غلطی کس کی، میری ہے، سب سے پہلے اپنی طرف۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ جب کوئی کام اچھا ہو جائے تو اسے نسبت دو اپنے والدین کی دعاؤں کی طرف، نسبت دے دو بزرگوں کے فیضان کی طرف، نسبت دے دو اپنے پیر کی طرف، اور جب کچھ برا ہو جائے تو اپنی طرف لاؤ یہ ضرور میری کوتاہی ہے، میری کمی ہے جس کی وجہ سے یہ کام بگڑ گیا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ الٹا، صحیح بیٹھ جائے تو ترم خاں، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا سوچا، میں نے ایسا پیترا مارا اور یہ کام ہو گیا، وہ اپنی طرف۔ اور جب کچھ بگڑ گیا تو دوست کی طرف، ابا کی طرف، ہے نا، پارٹنر کی طرف، سب دوسرے کی طرف پھینک دیا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا۔ بالکل الٹی زندگی ہے۔ ہونا کیا، جو اچھا ہے اسے اپنے رب کی جانب لے جاؤ، جو برا ہے اسے اپنی طرف لاؤ، کیونکہ انسان جب وہاں اپنا محاسبہ کرے گا تو اپنی غلطیوں کو جان لے گا، سمجھ جائے گا، اور تبھی تو اپنے آپ کو روک سکے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ جو تعصب کا نام تم لیتے ہو، لینا بند کرو، محاسبہ کرو اپنا، کیا تمہارا قلب صاف ہے؟ بولو، تم نے دوسروں سے تو امید کیا ہے کہ وہ تمہارا مددگار بنے، وہ تمہیں سپورٹ کرے، تم کتنے سپورٹر ہو؟ تم کتنا جذبہ رکھتے ہو لوگوں کی مدد کرنے کا؟ آج پوری دنیا کے اندر چیریٹی کرنے میں دنیا کی ہر قوم آگے نکل گئی، ہم سب سے پیچھے ہیں۔ آج ہم سب سے پیچھے ہیں۔ کسی شہر میں کسی کے مکان میں آگ لگ جائے، بہت سے لوگ شہر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں مدد کرنے، آپ نہیں ہوتے۔ سیلاب آ جائے، نیشنل کلیمٹی آ جائے، نہ جانے کتنے گھر بہ گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے ڈائننگ روم میں بیٹھ کر چائے کی چسکی لیتے ہوئے، ابے بڑا افسوس ہوا فلاں گاؤں بہ گیا، ذمہ داری آپ کی پوری ہوگی۔ یہ ہے آپ کی پوزیشن۔ کیا آپ چند قدم نکلے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ بولیں، ان مظلوموں کی، ان پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں تھی؟ کیا؟ کتنی بار یہ جذبہ پیدا ہوا ہے؟ کتنی بار اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اے پروردگار مجھے اس لائق بنا دے کہ اس طرح کے معاملات ہوں تو میں بھی کھڑا ہو سکوں۔ اگر پیسے سے مدد نہیں تو طاقت سے، جسمانی طور پر بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہم بالکل پیچھے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ مسجد تک ہی دین کو رکھا ہے، مسجد کے باہر دین نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے میں نے نیت کی بات کہی نا،
تو ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو نیت کیا ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد کی نیت سے پالا ہوا گھوڑا، جہاد کی نیت سے پالا ہوا گھوڑا، اس کی لید کو صاف کرنا بھی عبادت ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی تعلیم کیا دے رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، کسی کام کے نہیں اگر تمہاری نیت اچھی نہیں۔ ہاں ڈاکٹر بن رہے ہو، اگر یہ سوچ لے کر پڑھنا شروع کرو کہ اللہ مجھے کامیابی دے تاکہ میں ہر غریب کی مدد کر سکوں جو پیسے سے کمزور ہونے کی بنیاد پر انہیں علاج نہیں مل پاتا، اے اللہ تو مجھے علم دے میں اس لائق بن جاؤں تاکہ ان کمزوروں کا علاج کر سکوں۔ اب دوست کامیاب ہو، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا یہ دین ہے، کمزوروں کی مدد کرنا یہ دین ہے، یتیموں کی کفالت کرنا یہ دین ہے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا یہ دین ہے۔ دین کچھ اور نہیں، جو نبی نے کہہ دیا اور جو قرآن کہتا ہے وہی دین ہے دوست۔ ہمارے نبی نے تو ہم کو فرمایا ہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو خیال رکھو، کیا یہ بھی کہا ہے؟ نہیں کہا نا، پڑوسی کا خیال رکھنے کو کہا۔ اور یہ بات صحیح، ہم اہل سنت ہیں، کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کو علم غیب ہے؟ بولو، کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور وہابیوں سے یہی اختلاف ہے ہمارا ان کا کہ وہ نہیں مانتے اور ہم مانتے ہیں۔ تو جب ہمارے نبی علم غیب رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مسلمان وہ کس کا پڑوسی ہوگا ہمارے نبی کو خبر ہے۔ جب نبی کو خبر ہے تو نبی کو شرط لگانا چاہیے تھا نا، کنڈیشن لگانی چاہیے تھی نا کہ مسلمان پڑوسی کا خیال رکھو۔ جب انہیں خبر ہے کہ ایک مسلمان کا کوئی بھی پڑوسی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، جین ہو سکتا ہے، سکھ ہو سکتا ہے اس ملک کے اعتبار سے، اور ہے، اور ہمارے نبی نے کیا کہا؟ پڑوسی کا خیال رکھو۔ اب اسی جگہ پر بیٹھ کے تھوڑا سا غور کر کے اس کو ایکسپینڈ کر دیں۔ پڑوس کیا ہے؟ پڑوس تمہارے رائٹ، تمہارے لیفٹ، تمہارا آگے، تمہارے پیچھے، یہ سب کیا ہے؟ پڑوس ہی نا۔ بولو، سمجھ رہے ہو نا اس بات کو؟ کیونکہ میں اس وقت میں ہوں جو وقت نیند کا ہے۔ اس وقت اکثر لوگ تقریریں کھاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ سن رہے ہو یا کھا رہے ہو؟ سن رہے ہو، تو پھر ایسا ہی ریفلیکس کرو جو ہمیں لگے کہ آپ سن رہے ہو۔ تو آگے پیچھے دائیں بائیں پڑوسی تو ہے نا، کچھ اور کہتے ہو آپ، پڑوسی تو کہتے ہو۔ اے بھائی ہمارے بائیں طرف کے پڑوسی، میرے دائیں طرف کے پڑوسی، میرے سامنے والے پڑوسی، میرے پیچھے والے پڑوسی، یہی نا۔ تو ہر پڑوس کا بھی پڑوس ہوتا ہے نا۔ تو کیا ہو گیا؟ محلہ بن گیا، اور محلے کا پڑوسی محلہ ہوتا ہے تو کیا بن گیا؟ اشرف نگر بن گیا۔ اشرف نگر کا بھی پڑوسی ہوگا نا کوئی محلہ، تو جب محلے کا پڑوسی محلہ تو پورا جو پائی گڑی بن گیا ہے نا، شہر، اور شہر کا پڑوسی شہر، ضلع بن گیا، ضلع کا پڑوسی ضلع، اسٹیٹ بن گیا، اسٹیٹ کا پڑوسی اسٹیٹ، کنٹری بن گیا، کنٹری کا پڑوسی کنٹری، دنیا بن گئی۔ فقط اتنا کہا ہمارے نبی نے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ دیکھو تو صحیح ہمارے آقا کو اپنے امتی پر کیسا ناز ہے، کیسا ناز ہے، یہ ذمہ داری دیا ہے ہمارے رحمت والے نبی نے، جن کے قدموں کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا،
جن کے قدموں کے صدقے رب نے یہ زمین بنائی، جن کے قدموں کے صدقے رب نے آسمان بنایا، جن کے قدموں کے صدقے اس دنیا کی رانائیاں ہیں، سب کچھ انہی کے قدموں کے صدقے۔ وہی نبی ہمیں ایک ذمہ داری دے رہے ہیں، اور کتنے ناز سے دے رہے ہیں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا انسانیت کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ اے نبی کے امتیوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب بولو، ہے یہ ذمہ داری آپ کے پاس؟ یہ دین نہیں تو اور کیا ہے؟ بولو دوست، کیا یہ دین نہیں ہے؟ اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے تو دین کا کام کرو گے یا کچھ اور کرو گے؟ دکان پر بیٹھ کر بنا جھوٹ بولے، بالکل سچے سچے انداز میں، صحیح ناپ تول کے ساتھ، صحیح قیمت، اور جھوٹ نہیں بولنا۔ بلا وجہ میں جھوٹ بولتے ہو۔ ارے بھائی، کوئی سامان آپ 10 روپے میں خرید کے لائے، اکثر دکان میں یہ ہو رہا ہے، بہت سے دکاندار بیٹھے ہیں، وہ سن لے غور سے۔ آپ کے پاس گراہک آیا، آپ نے کہا 15 روپے، یا آپ کے طے کر لیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے 15 روپے آپ مانگ سکتے ہو، آپ کا حق ہے، چلیے۔ خریدار کا بھی اپنا حق ہے بارگننگ کا۔ انہوں نے کہا صاحب آپ 14 روپے میں یا 13 روپے میں دے دو۔ اس نے کہا ہے، مجبور تو نہیں کیا نا، وہ کہہ رہا 13 میں دے دو، آپ کہہ رہے ہو 15۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اسی کے بعد شروع ہوتا ہے جھوٹ، حلال رزق کو حرام بنانا۔ یہ خود آپ نے کیا ہے، گراہک نے نہیں کیا، یہ آپ نے کیا۔ اور اپنے حلال رزق کو حرام کرنے میں کیا چیز کام آئی؟ لالچ۔ چلا جائے گا۔ یہاں اعتماد، یقین بھی کمزور ہے اپنے رب پر جو رزاق ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ کہ صاحب 13 روپے کی تو خرید ہی ہے، آپ نے یہی بتایا نا۔ اب 13 روپے میں کیسے دے دوں صاحب؟ 13 روپے میں تو میں نے خریدا ہے۔ اب اس کے بعد صاحب اس میں لانا رکھنا 1 روپے کا وہ بھی خرچہ ہوا، 14 روپے ہو گئے، اس لیے 15 مانگ رہا ہوں، خریدا تھا 10 روپے کا۔ تو آپ کا اختیار یہ ہے کہ آپ 15 مانگو، اس کا اختیار ہے 13 میں مانگ رہا ہے، نہیں آتا ہے آپ یہ کہہ دو بھائی نہیں دے پاؤں گا، بات ختم۔ یہ جھوٹ کیوں ملا دیا؟ کیا اس کو دین سمجھا ہے؟ اگر دین ہوتا مسجد کے باہر دکان میں بھی تو آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر دکان میں بھی دین موجود ہوتا تو جھوٹ نہیں بولتے۔ کسی یتیم کی، آج کے دن میں جو زمینوں کا کاروبار کر رہے ہیں وہ تو آج کے دن میں کہتے ہیں لفڑے والی چاہیے، ہم لڑ بھڑ کے پیسہ ایسا دے کے ہم لے لیں گے، قبضہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی جس کا تعلق بیوہ سے ہو، جس کا تعلق یتیموں سے ہو، جس کے لیے کوئی بولنے والا نہ ہو۔ آج بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جس کے لیے ہمیں لڑنا تھا، لڑنے کے بجائے اس ظلم کے خلاف لڑنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، بجائے یہ کرنے کے ہم ہی لگ گئے اس کام میں۔ ان زمینوں کو تلاش کر رہے ہیں جس کا تعلق یتیم سے ہے، اس زمین کو تلاش کر رہے جس کا تعلق کسی بیوہ سے ہے، اس زمین کو تلاش کر رہے جس کا تعلق کسی مدرسے سے ہے، جس کا تعلق کسی مسجد سے ہے، جس کا تعلق وقف سے ہے۔ ہم اسے تلاش رہے ہیں تاکہ کم پیسے میں اسے حاصل کیا جا سکے۔ کیا یہ دین ہے؟ اگر دین موجود ہوتا وہاں ریئل اسٹیٹ کے آفس میں اس کام کا کرنے والا اگر اپنے آفس میں دین کو رکھتا تو بیوہ کی زمین تلاش نہیں کرتا، یتیم کی زمین تلاش نہیں کرتا، مسجد کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا، مدرسے کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا، اسے بچانے کی کوشش کرتا اگر اس کے آفس میں دین موجود ہوتا، اگر اس کے آفس میں دین موجود ہوتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، دنیا اور آخرت دونوں کا تعلق دین سے ہے۔ ہم نے جو ہے اس کو خراب کر دیا۔ اگر دین کو ہر وقت اپنے پاس رکھو گے، مسجد میں بھی دین ہونا چاہیے آپ کے ساتھ،
اور مسجد کے باہر بھی دین ہونا چاہیے. جب آپ اپنے گھر میں ہو تب بھی دین ہونا چاہیے, وہاں بھی موجود ہونا چاہیے. کہ جو گھر میں تمہاری بیوی ہے وہ باندھی نہیں ہے, وہ نوکرانی نہیں ہے, تمہاری ساتھی ہے. اس کی دل جوئی کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. دیکھو میرے آقا نبی ہیں, ہے نا, اور ایک ہی وقت میں شہنشاہ بھی ہیں, نبی بھی ہیں, چیف جسٹس بھی ہیں, چیف کمانڈر بھی ہیں, سب کچھ ہے ایک ہی وقت میں. اور ایک ہی وقت میں ایک بیوی کے شوہر بھی ہیں. کوئی ذمہ داری ایسی نہیں جو پوری طرح سے نہ نبھ رہی ہو. صرف ہمارے لیے ہو رہا ہے سب کہ ہم دیکھیں آپ کی سیرت کو اور اسی کی نقل کر لیں اور کامیاب ہو جائیں.